کہ آپ سوئی سدرج گیس کمپنی کی طرف سے سلنڈر پیش کیے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک نیا کارنامہ انجام دیا ہے. اپنے ہاتھ سے بند کر دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گیس کو بند کر کے عوام کو ستاتے ہیں, کہتے ہیں جی گیس نہیں ہے, اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہاں گئی گیس, کون کھا گیا؟ یہ تو بیچارے سلنڈر بھروا کر اپنے گھر کا چولہا چلاتے ہیں, اس میں تو چولہے میں تو گیس آتی رہی ہے, تو گیس پی کون گیا, کھا کون گیا؟ بھئی مسئلہ یہ آیا, ہم نے تجربہ کیا ہے کہ پانی روک کر ٹینکر بیچے ہیں, بڑا منافع ملا ہے. وہ زرداری تک فنڈ پہنچا ہے, وہ لندن تک فنڈ پہنچا ہے, وہ نواز شریف تک فنڈ پہنچا ہے, وہ عمران خان تک فنڈ پہنچا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا ایسا کام کراچی میں پھر کرو, کوئی اور دھندا کھولا جائے. اب یہ دھندا کھولا گیا, گیس بند کر کے سلنڈر بھرانے کا دھندا کھولا گیا. شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو. اور ایک نیا دھندا کھولا گیا, اور ہمارے بھولے بھالے لوگ کہتے جی گیس نہیں آ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بتائیے کہ دوسرے علاقوں میں کیوں آتی ہے گیس؟ جہاں یہ لوگ رہتے ہیں, حکمران رہتے ہیں, کیوں گیس آتی ہے؟ جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس, کہتے ہیں جی اتنا لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, 2-4 گھنٹے ہوتی ہے, تھوڑی سی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں تمہارے نظریے میں تھوڑی سی ہے, 24 گھنٹے میں تھوڑی سی بھی گیس نہیں ملتی, 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بھی گیس نہیں ملتی ہے. میرے دوستو, 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے گیس نہ ملے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ غریب آدمی 20,000 جس کو نوکری کے نہیں ملتے ہیں, جس کی بے روزگار ہے, جس کو گیس نہیں ملتی ہے, جس کو بجلی نہیں ملتی ہے, جو پانی خریدے, گیس خریدے, بجلی کے لیے اپنے لیے جنریٹر خریدے, کیا کیا کرے, سب کچھ خریدنے کے بعد تمہارے لیے ٹیکس بھی بھرے. یہ کہاں جائے یہ بندہ؟ تو بات یہ ہے کہ حکمران تو اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنے آنے والی 5 نسلوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا, مرتے ہیں تو یہ قوم مرتی رہے, وہ تڑپتی ہے تو یہ قوم تڑپتی رہے. بچے بکیں گے تو غریبوں کے بکیں گے, ہمارے تھوڑی بکیں گے. ہمارے اوپر کوئی مسئلہ آئے گا تو میں لندن چلا جاؤں گا, میرے بچے لندن میں چلے جائیں گے. پھر کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو پاکستان میں نہیں رہتے, اس پر قانون نہیں لگتا پاکستان کا. میں کہتا ہوں جب ان پر پاکستان کا قانون نہیں لگتا تو مال لگنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ مال کیوں کھاتے ہیں پاکستان کا؟ پھر پاکستان کا مال کھانا بھی چھوڑ دے, پھر پاکستان پر حکمرانی کرنا بھی چھوڑ دے, پھر سب چلے جاؤ, دفع ہو جاؤ, ان کے پاس چلے جاؤ. تمہیں وہ پیارے ہیں, تم ان کے پاس چلے جاؤ. تمہیں قادیانی اچھے لگتے ہیں, تم جاؤ قادیانیوں کے پاس جاؤ. اس ملک کو چھوڑ دو. کسی کو یہودی اچھے لگتے ہیں, ہولیاں مناتے ہیں, ہولیاں منانے والے کے پاس چلے جاؤ. ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں چاہیے, ہم تمہیں چاہیے, نہ تم ہمیں چاہیے. بالکل چلے جاؤ, یہاں سے پاکستان سے دفع ہو جاؤ, چھوڑ دو. پاکستان کے غلام موجود ہیں جو اس پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے, پاکستان کی قوم کی حفاظت بھی کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے تحریک لبیک پاکستان جس میدان میں کھڑی ہوئی, جس میدان میں آئی, اس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہ کر سکا. آج تک کسی کی جرت نہ ہوئی کہ یہود و نصارہ کے سامنے آواز کو بلند کرے. ایک ہی شخص تھا جو ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی ختم نبوت کی, ناموس رسالت کی, پاکستان کی بقا کی بات کرتا تھا, اس قوم کی بات کرتا تھا. اور وہ بات کرتے کرتے جب اس کی بات ہوتی لڑکر دنیا کے آخر جاتی تھی. ہمارے اس احتجاج میں ہمارے پارلیمانی لیڈر امیر کراچی تحریک لبیک پاکستان تشریف لا چکے ہیں. لبیک کی صداؤں میں بلند کیجئے لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. جو حضرات ادھر کھڑے ہیں یہاں تشریف لائیں, اور اب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے پارلیمانی لیڈر امیر کراچی
تحریک لبیک پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، اسمبلی میں دین کے غداروں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرنے والے، ہم نے ووٹ دین کے لیے لیا، اسلام کے لیے لیا، حضور کی عزت و ناموس کے لیے لیا۔ آپ نے دیکھا جتنا جرأت و بہادری سے چوروں، لٹیروں، غداروں کا سامنا کیا ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کا ہر کارکن، ہر چیئرمین، ہر وائس چیئرمین، کونسلر اسی طرح جرأت و بہادری کے ساتھ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا فنڈ لے کر تمہارے حلقے میں لگائے گا انشاءاللہ۔ اب سے اظہار خیال فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم فخری۔ لبیک کے نعروں بلند کیجیے، لبیک 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 آواز ماشاءاللہ اچھی ہے مگر اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لبیک ہاتھ بھی بلند ہو، اور یہ ان لٹیروں کو، ان چوروں کو، ملک کے دشمنوں کو اور ستانے والے ان حکمرانوں کو، عوام دشمن حکمرانوں کو پیغام دے دے کہ انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ عوام کے حق کے لیے کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ ان ملک لٹیروں سے انشاءاللہ ہم جان چھوڑائیں گے، اور عوام اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ سوائے جھوٹے وعدوں کے ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ ملک کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا ہے، ملک کے اب خزانے میں کچھ نہیں رہا ہے۔ اب مزید آپ کو آزمائش، یعنی آپ یہ سوچیں کہ مزید ہم ان کو آزمائیں، پھر مزید یہ ملک کو لوٹے، مزید یہ رنگ رنگیلیاں منائے، تو بس اب یاد رکھیے گا عوام بھی اس بات کی طرف آ جائے اور سمجھ جائے اب ملک میں پیسہ ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو لوٹنے کے لیے دوبارہ منتخب کر دیں، پھر آپ ان کے سامنے ایک گٹر کے لیے روتے رہیں، ایک گلی کے لیے روتے رہیں، آٹے کے لیے روتے رہیں، بجلی کے لیے روتے رہیں، گیس کے لیے روتے رہیں، نوکریوں کے لیے روتے رہیں، روڈوں کے لیے روتے رہیں۔ اب رونے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب آپ ان کو منتخب جو کریں گے، انہوں نے تو ملک ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تاجروں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ہمارا پیسہ بینک میں ہے، جو ہمارا پیسہ بینک میں ہے، اگر ہم نے اس پیسے کے بدلے ہم نے سونا مانگ لیا، ہم نے حکومت پاکستان سے سونا مانگ لیا، تو حکومت پاکستان کے پاس بینکوں میں سونا نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس سونا نہیں ہے، وہ چیز وہ جو متبادل کے طور پر دی جاتی ہے وہ چیز تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہے۔ عمران نے دیوالیہ کر دیا، شہباز نے دیوالیہ کر دیا، نواز نے دیوالیہ کر دیا، زرداری نے دیوالیہ کر دیا، یہ بلاول نے دیوالیہ کر دیا، یہ ایم کیو ایم نے ان کے اندر گھس کے دیوالیہ کر دیا ہے۔ اب یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے، دلاسا عوام کو دیتے رہیں گے، ابھی پریشان عوام کو وہ تسلی تو دیتے رہیں گے۔ تسلی تو دے سکتے ہیں مگر آٹا نہیں دے سکتے، تسلی تو دے سکتے ہیں مگر بجلی نہیں دے سکتے، تسلی تو دے سکتے ہیں مگر گیس نہیں دے سکتے، تسلی تو دے سکتے ہیں مگر روڈ نہیں دے سکتے، مگر یہ گٹر نہیں دے سکتے، یہ نالے نہیں دے سکتے، یہ نوکریاں نہیں دے سکتے۔ یہ پریشان عوام کو مزید پریشان کرتے رہیں گے اور عوام مزید پریشان ہوتی رہے گی۔ اب ہم نے اعلان کر دیا ہے، اب یہ ہم یہاں پر ان روڈ کے کنارے پر ہم کھڑے ہیں، عوام کے لیے کھڑے ہیں، ہم پیغام دے رہے ہیں۔ ہم روڈ پہ کھڑا ہونا، اس فٹ پاتھ پہ کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں، روڈ پہ بیٹھنا بھی جانتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے جب ہم روڈ پہ بیٹھتے ہیں پھر
हुकूमत हो या कोई भी हो, हम उसको हिला के रख देते हैं। हम आवाम के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। हम ये बता रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं, इस आवाम को मत सताओ, इस आवाम को मत छेड़ो। ये आवाम अब इंशाल्लाह ये अपने काबू में, अब अगर ये न रहे तो याद रखिएगा बल्दियात करीब है, ये मामला करीब है। अभी आपने देखा कि आटे के लिए तब वो धो करते हुए, वो आटे के लिए वो बंदे जो लाइनों में लगे हुए हैं, रश में लगे हुए हैं, माएँ बहनें हमारी वो मखलूत बन गई है। वो औरतें भी मर्दों में आके घुस रही हैं, अपनी इज्जत का, अपने पर्दे का लिहाज भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनको आटा चाहिए। ऐ हुक्मरानों, लानत हो तुम्हारी ऊपर, तुमने हमारी माए बहनों को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि वो मर्दों का लिहाज भी न रखे, वो लाइन का लिहाज भी न रखे, वो अपना गैरों का लिहाज भी न रखे। ऐ हुक्मरानों, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत है कि एक पाकिस्तानी अवाम आटा खरीदने के लिए रश की वजह से दब कर उसने अपनी जान की बाजी हार गया। ये वो जान की बाजी नहीं हारा, मुल्क पाकिस्तान को हरा दिया तुमने, मुल्क पाकिस्तान को बदनाम कर दिया तुमने। मुल्क पाकिस्तान जो इतनी बड़ी ताकत का हामिल हो, जो तमाम गैर मुस्लिम हुकुम समाओ गैर मुस्लिम ममालिक के सामने जो एक चट्टान की तरह पाकिस्तान, जिसके पास एटमी पावर हो मगर उसकी अवाम आटा लेने के लिए मर रही हो, और वो एक नौजवान वो मर जाए, ये हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा भी है और ये हुक्मरानों को पैगाम भी है। तुम आटा नहीं दे सकते तो वोट लेने किस लिए आ रहे हो? फिर वोट भी तुम्हारा हक नहीं है। अब वोट भी उनका हक है जो सच्ची बात करते हैं, जो सीधी बात करते हैं, जो सही बात करते हैं, आवाम को धोखा नहीं देते हैं, सच्ची बात पर, सही बात पर आकर वो वोट मांगते हैं, हक मांगते हैं, और हक इंशाअल्लाह हम आवाम को दिलवाएंगे और ये बता देंगे इंशाअल्लाह कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आवाम के साथ मौजूद थी। और अब ये दाएं बाएं घूम रहे हैं, रोडों पे निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। को तो शर्म ही नहीं आती है एहतजाज करते हुए, आज भी वो रोडों पे हैं। मैंने कहा इतनी तुम तको तो जो बिलावल हाउस से तुम किसी तरफ जाके कर रहे हो, यही सारा तको तो तुम आवाम को आटा देने में लगा देते। भाई ये आटे का बोरान किसने बनाया है? आपने बनाया है, आवाम ने बनाया है। हाँ, किसने बनाया है? ये सरदारी ने बनाया है, ये चौकों ने बनाया है, ये बिलावल ने बनाया है, और अपने सूबे को संभाल नहीं सकते हैं, मुल्क को संभालने की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने जब इस हालत पे इस नहज बिला को खड़ा कर दिया, अब ये वोट की उम्मीद रखेंगे। अगर कौम समझ ना गई, अगर कौम ने फिर भी बोला, यार अजीब सी बात है, अब यहाँ अगर कोई रोड खराब हो तो 15 साल से हुकूमत किसकी है? बोलिएगा। ओ यार क्या हो गया, बोलना तो होगा ना। है भाई, किसकी हुकूमत है? 15 दिन से इनकी हुकूमत है, सही है। कितने दिनों से? 15 दिनों से। यार 15 दिन हुए, बेचारों को मौका दे दे। कितने दिन हुए? आप बोलिए यार। 15 साल हुए हैं। अगर यहाँ रोड का मामला खराब है, गटर का मामला खराब है, गली नहीं है, यहाँ पर सीवरेज नहीं है, अगर नौकरी नहीं है, अगर बिजली नहीं है, अगर गैस नहीं है, तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे या अवाम? हुक्मरान जिम्मेदार है। और जो 15 साल में कुछ न दिया, अब इन्हें फ्लैक्स लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिया, किसी गली में 2-4 ईंट लगा दिए, 2-4 गटर डाल दिए, 2 ढक्कन लगाए, 4 ढक्कन नहीं लगाए, और गुजार के चले गए और कहा कि वोट हमें मिलेगा। मैंने कहा वोट नहीं, ठेंगा मिलेगा। हाँ, ये यू तुम्हें मिलेगा और यू हमें मिलेगा। नहीं समझे? अंगूठा इधर लगेगा और ये तुम्हें मिलेगा, इसलिए कि तुमने किया कुछ नहीं है, तुमने किया ही कुछ नहीं है। क्या किया तुमने सिवाय मुल्क को दिवालिया करने के? और क्या किया तुमने? और ये बात भी ज़हन में रखिएगा, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा के लिए
اور عوام کے ساتھ رہیے اور عوام کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا احتجاج یہ چھوٹے پیمانے پر یہاں پر ہم کر رہے ہیں۔ آج یہاں بھی ہے اور کراچی کے تقریباً 100 سے زائد مقامات پر اور بھی جگہوں پر احتجاج ہو رہے ہیں، تمام مقامات پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ آپ کے ضلع کیماڑی میں، ضلع غربی میں بھی کئی مقامات پر اور بھی احتجاج ہے، 5 مقامات پہ یہاں پہ بھی چل رہے ہیں، اور باقی چھوٹے موٹے مقامات پہ بہت سارے جگہوں پر پورے کراچی میں احتجاج جاری ہے، اور یہ ہمارا احتجاج جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کا بھی لائے عمل بتائیں گے، اور مگر آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں آپ نے بلدیات کے لیے خوب تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، آپ نے بلدیات کی مکمل تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہ الیکٹرک یہ تو بالکل بے وقوف الیکٹرک ہے جو عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے، نہیں سمجھے؟ بے وقوف الیکٹرک بجلی کا بل کے ساتھ مدارس اور مساجد کے بل میں بھی ٹی وی کا وہ جو ہے نا چارجز لگا رہے ہیں، یعنی عوام کو کتنا بے وقوف سمجھا ہے کہ ٹی وی کا بل، ٹی وی کا ٹیکس بل کے ساتھ مساجد اور مدارس کے اس میں بھی لگایا جا رہا ہے، بلوں میں لگایا جا رہا ہے۔ اچھا بولے بھائی اس کے لیے آپ بتائیں ان کو سمجھائیں، یار یہ کوئی بات سمجھانے کی ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بھائی ٹی وی کا ٹیکس بل کے اندر بجلی کے مسجد کے بل میں ہونا چاہیے، مدرسے کے بل میں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو جب پتا ہے تو ان کو نہیں پتا ظالموں کو؟ یہ بھی ہم بتائیں ان کو، یہ بھی ہم بتائیں، سمجھائیں ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور غیر اعلانیہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ سب ان کی نااہلی ہے۔ ان کے سامنے بیٹھ جاؤ تو بولے بجلی نہیں ہے، توجہ کے ساتھ بولے بجلی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، بولے گیس تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہاں سے تھے؟ میں نے کہا جب نہیں ہے تو محکمہ بھی ختم کر دو، نہیں سمجھے؟ بھئی گیس کا محکمہ ختم کر دو، پھر وہ تنخواہیں کیوں جا رہی ہے؟ وہ بجلی کے محکمے کے ملازمین کو تنخواہیں کیوں جا رہی ہے؟ گیس کے محکمے کے ملازمین کو تنخواہیں کیوں جا رہی ہے؟ بولے پانی پیچھے سے نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ بھی ہٹ جاؤ، آپ بھی ہٹ جاؤ، محکمہ بھی ختم کر دو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی باہر ملک سے کوئی فنڈ آ جائے یا ہم کسی این جی او کو دے دیں، ہم کسی پرائیویٹ پارٹی کو دے دیں۔ زرداری تو ہے پرائیویٹ پارٹی ہے، زرداری کا دوسرا نام پرائیویٹ پارٹی ہے، وہ پرائیویٹ پارٹیوں کو محکموں کو تقسیم کرتا رہتا ہے، این جی اوز کو دینے کے چکر میں ہے۔ ابھی بھی بہت سارے آپ کے محکمہ جات کو اور بہت ساری چیزوں کو سدھ کے وہ این جی اوز کو دینے کو تیار ہے۔ میں نے کہا نااہل، جب تم سے حکومت نہیں سنبھالی جاتی، جب تم حکومت کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر تم این جی اوز کو دے رہے ہو، تو پھر حکومت بھی این جی اوز کے حوالے کر دو، پھر این جی اوز کے حوالے کرو، وہ چلائے۔ انشاءاللہ نہ ہم این جی اوز کو آنے دیں گے، نہ ان ظالموں کو آنے دیں گے، انشاءاللہ۔ یہ تو مجھے تو جیسے یہ ان کی معاملات ہے نا، یہ جو تگ و دو کر رہے ہیں، یہ 15 جنوری سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب ماحول ٹھیک ہے، میں نے کہا اب تو چاہتے یہی ہے۔ بولا پھر آپ نے یہ کہا، میں نے کہا 3 مرتبہ بھاگے تو ہے۔ پھر پوچھنے بولا اچھا تحریک پاکستان کی تیاری جو ہے نا پتہ نہیں کیسی ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں، باقی تیاری یہ ہے سامنے آپ کے۔ بولا یہ جو ہے نا ہمارے پاس ان کی تیاری کیسے؟ میں نے کہا وہ جو حرام کا لگا ہوا ہے نا، وہ ادھر لگا ہوا ہے حرام کا پیسہ، وہ ہمارے پیسوں کا لگا ہوا ہے، ادھر ادھر حرام کا پیسے کا لگا ہوا ہے، ہمارے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں، بس بات اتنی ہے، باقی تیاری کیا ہے؟ میں نے کہا تیاری کیا ہے؟ کتنی تیاری ہے؟ میں نے کہا اتنی تیاری ہے 3 مرتبہ تو بھاگ چکے ہو۔ میں نے کہا 3 مرتبہ بھاگ چکے ہو، کیوں بھاگے ہو؟ بولا نہیں تیاری کیسی ہے؟ میں نے کہا تیاری ایسی ہے کہ ایم کیو بھی مجبور ہے پی ایس پی سے ملنے کے ساتھ۔ ہاں بولا تیاری کیسی ہے؟ میں نے کہا ایم کیو مجبور ہو گئی ہے پی ایس پی کے ساتھ ملنے کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ فاروق ستار کے ساتھ اور آفاق کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے؟ بولا ہو یہی رہا ہے کہ میدان میں لبیک والے ہیں، لبیک لبیک
رہے گا. یہ جتنے چیلے چپالے ہیں قوم نے کوئی ووٹ نہیں ملنا پی پی کو. لاکھ زور لگائے قوم نے دیکھ لیا ہے. 15 سال انہوں نے ستایا ہے, 15 سال انہوں نے پریشان کیا ہے. 15 سال جس نے پریشان کیا, اب عوام بے وقوف نہیں ہے کہ 15 سال پریشان کرو اور 2 دن آ کے کچھ چیزیں دکھا دو, ایک ٹوفی دکھا دو, ایک لولی پاپ دکھا دو. وہ لولی پاپ جیسی لولی پاپ ختم ہو جائے پھر ڈنڈی کو پھینک دو. اب یہ ڈنڈی جو ہے نا پھینکی نہیں جائے گی, کہیں اور جائے گی. نہیں سمجھے؟ ہاں پھر یہ ڈنڈیاں اب لولی پاپ جو دیا نا تم نے سارے ان لوگوں نے سنبھال کے رکھی ہے. اس کی ڈنڈی کو پھینکیں گے نہیں, کہیں اور لے. تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنی تحریک میں مضبوط ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہر یوسی ہر وارڈ سطح تک الحمدللہ ہماری تیاریاں جاری ہیں اور جاری رہیں گی. اور 15 کے لیے ہم تیار نہیں, تم تیار رہنا. ہاں ہم تو تیار ہے, تم تیاری میں رہنا. اور یہ بھی بتا دوں ان لوگوں نے تیاری کر لی ہے. آپ کے پیٹ پر کرین کے نشان کو ہٹانے کا پورا منصوبہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے. 3 ماہ تک جو ان لوگوں نے دائیں بائیں کیا نا, معاملات دیکھے, انہوں نے کرین کے نشان کو بلیٹ پیپر سے نکالنے کا بڑا منصوبہ بنا لیا ہے. میں نے کہا تم بلیٹ پیپر سے کیا نکالو گے, ہم نے تمہیں صوبے سے نکالنا ہے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ یہ تاندری کے لوگوں نے منصوبے بنے ہوئے ہیں. اگر انشاءاللہ ان کی دھات کی لپیٹ کر ان کی منہ پہ مارنا ہے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو بھائی جب تک رسلی چالے ہیں انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان عروج پہ ہے انشاءاللہ. جب تک سورج چاند رہے گا, اور بھائی جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی نورانی روحانی طاقت ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. ان کی خاص نگاہ رحمت ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. ہم پر ان کی خاص نگاہ رحمت ہے الحمدللہ. انشاءاللہ آپ نے بھرپور انداز میں اپنے تیاری میں لگے رہنا ہے. ہمیں غرض نہیں کہ یہ 15 ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی تاریخ ہو, ہم نے انشاءاللہ بھرپور انداز میں تیاری میں رہنا ہے, عوام سے رابطے میں رہنا ہے انشاءاللہ. لبیک 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 سر انداز میں نا کہ تاکہ دائیں بائیں جہاں سے جو جا رہے ہیں تو آواز ان کو ایسی آ جائے کہ لبیک والے میدان میں الحمدللہ. لبیک ہاتھ بلند لبیک. نہیں ڈھیلے نہیں, کم سے کم 3 منٹ تک آپ کنارے سے لگانے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. وہ اسمبلی میں بھی جو نا مجھ سے پوچھتے بولا مفتی صاحب کہ آپ لوگ لبیک کے نعرے سے, میں نے کہا تمہارا کام بھی تو لبیک کے نعرے نے اتارا ہے. لبیک 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 لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تیسری بار اور بلند تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب کریم ملک پاکستان میں حضور علیہ السلام کا پیارا نظام نافذ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو ان چوروں لٹیروں ڈکیتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین عوام پر مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والے ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے کریم رب ہم سب کو نیک صالح حکمران عطا فرما، ہم سب کو تحریک لبیک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم بلدیاتی انتخابات میں ہماری جماعت جس انداز میں اتر رہی ہے اللہ ہمارے ہر چیئرمین ہر کونسلر کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ دین کو تخت پر لانے میں ہماری مدد فرما، ہمارے ہر کارکن کی حفاظت فرما، ہمارے ہر عالم دین علماء قائدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر خصوصی کرم فرما، شہر کراچی کو ڈکیتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قاتلوں سے محفوظ فرما، ہم سب پر خصوصی کرم فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس مظاہرے میں شریک ہوئے یا اللہ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، ہمیں اس مشن کو آگے بڑھ چڑھ کر پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔